دے گا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب علم میں زیادتی ہو جائے. ہمیں خیال ہی آتا ہے کہ ہر چیز کی زیادتی تو اچھی ہوتی ہے، انکریز تو ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کینسر کی بیماری کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. کینسر میں کیا ہوتا ہے؟ سیلز جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انسان کے جسم کے خلیے بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑھوتری فائدہ تو نہیں دیتی، کینسر بن جاتی ہے. اور وہ جو بڑھنا شروع ہوتے ہیں وہ رینڈم بڑھتے چلے جاتے ہیں، بے مقصد بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو بے مقصد علم، غیر نافع علم، وہ جب حد سے زیادہ بڑھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کا کینسر بن جاتا ہے، میلگننٹ ہو جاتا ہے، کئی بیماریوں کو جنم دینے کا باعث بن جاتا ہے. اللہ کے وجود کا انکار زیادہ پڑھے لکھے لوگوں نے ہی کیا. اب اگر قوت علم میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی تو اس کا اظہار حماقت کی شکل میں ہوگا، اسٹوپیڈیٹی، بے وقوفی کی شکل میں ہوگا. اور انسان اللہ کے ساتھ دوسری مخلوقات کو شریک کرنے لگے گا. علم جب کم ہوتا ہے تو اس شرک کی طرف لے جاتا ہے. اگر قوت علم اعتدال پر رہے، مناسب رہے، بیلنس رہے تو اس سے انسان میں حکمت پیدا ہوتی ہے، وزڈم. حکمت کا تعلق بھی فطرت سے ہے. حکمت پیدا ہوتی ہے اور تقوی پیدا ہوتا ہے. دوسری قوت غضب. غضب کو کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا، اس کا ترجمہ کرنا آسان کام نہیں ہے. یوں سمجھیں کہ جیسے کہ یہ مشین کی طاقت ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ مشین کتنے ہارس پاور کی ہے، اس گاڑی کا انجن کتنے ہارس پاور کا ہے. یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا، یہ انسان کا ایک انجن ہے، یہ سورس آف انرجی ہے انسان کا. قوت غضب، پیشن کہہ لیجئے، پیشن انسان کے اندر جو ہوتا ہے. لیکن بہرحال غضب کا بھی صحیح ٹرانسلیشن پیشن ہم کر نہیں سکتے. یہ غضب سمجھے کہ قوت ہے انسان کے اندر کی، جو قوت ہوتی ہے جو اس کو انرجی، اس کو توانائی فراہم کرتی ہے. اگر قوت غضب زیادہ ہوگی تو بات کرنے میں اس طرح سے اس کا اظہار ہوگا کہ بہت اونچا اونچا بولے گا انسان، زور زور سے بولتا ہے، لاؤڈ. بے ادب ہوتا ہے، اونچے اونچے دعوے کرے گا. اب یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ قوت غضب کی زیادتی سے ایک انسان میں یہ ساری برائیاں پیدا ہو جائیں. یہ ضروری نہیں ہے. ان برائیوں میں سے چند برائیاں یا کوئی ایک برائی، یا ہو سکتا ہے ساری برائیاں پیدا ہو جائیں. لیکن اگر ایک برائی بھی ان میں سے ہے تو قوت غضب ہی کے اعتدال سے ہٹ جانے کی وجہ سے ہے. تو قوت غضب جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو اونچے اونچے دعوے کرنا، بلا ضرورت خطرات میں کود پڑنا، غصہ کرنا، جلد بازی کرنا، اوروں کی بے عزتی کرنا، روڈنس، اس جیسی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. قوت غضب میں اگر حد سے زیادہ کمی ہوگی تو کاہلی پیدا ہوگی، لیتھارجی، ڈسپونڈنسی، بزدلی پیدا ہوگی، کم ہمتی ہوگی، خود کو حقیر جانے گا انسان، گھٹیا، بے بسی کا شکار رہے گا، شکوے شکایت کرے گا، بے غیرتی پائی جائے گی اس کے اندر. یہ تمام برائیاں یا ان میں سے چند یا کوئی ایک پیدا ہو سکتی ہیں اگر قوت غضب میں کمی ہو. اگر قوت غضب اعتدال پر ہے، بیلنس ہے، تو انسان کے اندر غیرت ہوگی، خودداری ہوگی،
اور شجاعت جیسی خوبیاں پیدا ہوں گی. شجاعت یعنی بہادری. تیسری قوت، قوت شہوت. شہوت ایپیٹائٹ، ڈیزائر. قوت شہوت اگر حد سے بڑھی ہوئی ہو تو لالچ، گریڈ، ہوس، بے حیائی، خیانت، بد عہدی، امیروں کے ہاتھوں ذلت اٹھانا، جو ہیوز ہیں معاشرے کے ان کے آگے گروول کرنا، ان کی خوش آمد، ان کی چاپلوسی کرنا، غریبوں کو حقیر جاننا، ہیو ناٹس کو گھٹیا سمجھنا، ڈسڈینفل ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا ہیو ناٹس کے ساتھ، غیر حقیقی توقعات، ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز. اس طرح کی برائیاں پیدا ہوں گی. اگر قوت شہوت حد سے زیادہ گھٹی ہوئی ہو، بہت کم ہو جائے، تو سستی پیدا ہوتی ہے، بے چینی رہتی ہے انسان کے اندر، جھنجھلاہٹ طاری رہتی ہے اس کے اوپر، نامردی، امپوٹینس، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، پیسمسٹ ہوتا ہے، مایوس. اگر قوت شہوت اعتدال پر ہو تو انسان کے اندر عفت پیدا ہوتی ہے، تحمل آتا ہے، پیشنس، شرم و حیا اس میں رہتی ہے، دوسروں پر کام کو آسان کرتا ہے، ان ریئلسٹک غیر حقیقی توقعات نہیں رکھتا دوسروں سے، دوسروں پر کام کو آسان کرنا چاہتا ہے، ظرافت اور مزاح اس کے اندر ہوتا ہے، سینس آف ہیومر ہوتا ہے، مذاق نہیں اڑاتا کسی کا لیکن اس میں مزاح کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، موٹیویٹڈ ہوتا ہے، توانائی ہوتی ہے اس کے اندر. تو پتہ یہ چلا کہ قوت غضب، قوت شہوت کا گلا نہیں گھونٹ دینا، ایلیمینیٹ نہیں کرنا کسی بھی چیز کو، کسی چیز کو ایلیمینیٹ نہیں کرنا، نجات حاصل نہیں کرنی غضب سے یا شہوت سے. ان کو معتدل کرنے کی ضرورت ہے، کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. چوتھی قوت، قوت عدل، پاور آف جسٹس. اس کا بھی تعلق فطرت سے ہے. جانوروں کے اندر عدل کا کوئی تصور نہیں، انسانوں کے اندر عدل کا تصور ہے. قوت عدل جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ خود درمیان میں ہے، تو قوت عدل کا اعتدال کوئی چیز نہیں، عدل تو خود ہی درمیانی چیز ہے، بیلنس ہے، جسٹس تو خود بیلنس ہے. تو قوت عدل کی ضد ہے، اس کا اپوزٹ ہے. قوت عدل کی ضد ظلم ہے. ہاں، عدل کے بارے میں انسان کا رویہ بعض دفعہ افراط و تفرید میں چلا جاتا ہے، عدل کے بارے میں انسان کا ایٹیٹیوڈ بعض دفعہ ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے. اگر انسان عدل کے بارے میں زیادہ ہی حساس ہوگا، اوور سینسٹیو ہوگا، بال کی کھال نکالے گا بہت ہی زیادہ، بہت ہی زیادہ محتاط ہوگا عدل کے بارے میں، تو ظالموں کے ساتھ بے جا نرمی برتے گا، ظالموں کے ساتھ بے جا نرمی برتے گا، ان کی طرف سے غلط بہانے قبول کر لے گا، اس لیے کہ عدل کے بارے میں بہت ہی حساس ہے. کہے گا کیا پتہ یہ ہو، کیا پتہ ایسا ہو، کیا پتہ ایسا ہو، تو لہذا وہ ظالموں کے ساتھ نرمی برتے گا، ان کو لیوے دے دے گا، ان کے غلط بہانے بھی قبول کر لے گا. اور اگر عدل کی طرف سے بالکل بے حس ہو، بے نیاز ہو، انتہائی غیر محتاط ہو، عدل کرنے میں بہت جلد باز ہو، تو بے قصوروں پر بھی شک کرے گا،
بغیر ثبوت کے بھی لوگوں کو سزا دے دے گا. اور عدل کے بارے میں اگر بہت دیر لگائے تو بھی ظالموں کو فائدہ ہوگا. ہم کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. عدل کرنے میں تاخیر کرنا عدل سے روک دینا ہے کسی کو. اور اگر جلد بازی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ بے قصوروں کو سزا دے دے. تو دونوں صورتوں میں وہ ظلم کا ارتکاب کرے گا. تو یہ چند باتیں ہیں جن کا علم انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ خود کو پہچانے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ خود کو پہچاننے میں، خود شناسی میں مددگار ثابت ہوں گی. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اب ہم تزکیے کے حوالے سے چند عنوانات کا مطالعہ شروع کریں گے اور آغاز اللہ نے چاہا تو ہم انا سے کریں گے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہدایت کا اور تقوی کا اور پاک دامنی کا اور لوگوں کی طرف سے محتاجی دور ہو جانے کا کہ ہم انسانوں کے محتاج نہ رہیں. اللہم اے اللہ آتی نفسی تقواہا. اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے. وزکیہا اور تو اس کو پاک کر دے. انت خیر من زکاہا تو بہترین ہے جو کہ اس نفس کو پاک کرے. انت ولیہا و مولاہا اللہ تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے. تزکیے کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ تزکیے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو گناہوں سے نجات مل جائے اور نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے لگ جائے. تزکیے کا کام ایک مالی کے کام سے بہت ملتا جلتا ہے، گارڈنر کے کام سے. مالی کیا کرتا ہے؟ مالی کچھ پودے لگاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پودوں کو غذا ملے، ان کی نشو و نما ہو اور یہ پودے صحت مند ہوں، خوبصورت ہوں، پھلیں اور پھولیں. اس کے علاوہ جو بھی جھاڑ جھنکار چاروں طرف ہوتی ہے، کوئی ویڈز اگر نکل آتے ہیں تو مالی اس جھاڑ جھنکار کو صاف کرتا رہتا ہے تاکہ مٹی کی قوت نمو اور سورج کی روشنی اور ہوا اور پانی میں یہ جھاڑ جھنکار حصے دار نہ بن جائے. تو لہذا وہ ویڈنگ کرتا رہتا ہے اور پودوں کی بھی چھٹائی کرتا رہتا ہے تاکہ پودے خوبصورت بڑھتے چلے جائیں اور جھاڑ جھنکار صاف ہوتا چلا جائے. یہی دراصل تزکیہ ہے. کلٹیویشن تھرو پروننگ، کسی چیز کو نشو و نما دینا اور غلط چیزوں کو دور کرتے چلے جانا. مومن کا کام بھی مالی کے کام جیسا ہی ہوتا ہے. مومن چاہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو وقت مجھ کو دیا ہے، وہ وقت وہ صلاحیتیں نیکیوں کو پروان چڑھانے میں کام آئیں اور میرا وقت، میری صلاحیتیں گناہوں کے کاموں میں استعمال نہ ہوں. گناہ میرے وقت، میری صلاحیت میں سے حصہ نہ بٹائیں. کسی بزرگ نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ ہر انسان اللہ کا لگایا ہوا چھوٹا سا باغ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس باغ کے اندر نیکیوں کے رنگ رنگ کے پھول کھلیں، نیکیوں کی بہار آئے، نیک اعمال کی خوشبو سے معطر ہو انسان اور گناہوں کی خزاں سے اور گندے کاموں کی گندگی سے اور برے کاموں کی بو سے پاک ہو. تو اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرنا اور اپنے آپ کو نیکیوں سے آراستہ کرنا، یہی دراصل جو دو طرفہ عمل ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے. اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہے، اپنی ذات کا ہمیں تزکیہ کرنا ہے، تو اس کے لیے سیلف ریکگنیشن، خود شناسی، اپنی پہچان بہت ضروری ہے.
سب سے پہلے ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی انا پر، ایگو۔ انسان میں انا ہے۔ انا عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، آئی۔ جتنی کائنات میں عالم الشہادہ میں مخلوقات ہیں جنوں کو چھوڑ کر، سب میں ہونے کا احساس نہیں۔ انسانوں میں ہونے کا احساس ہے، خود شعوری ہے، انسان سیلف کانشیس ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کانشیس تو ہیں، شعور تو تمام مخلوقات کے اندر ہے، حس ہے ان کے اندر، شعور ہے، خود شعوری نہیں ہے جانوروں کے اندر۔ کانشیس ہیں، سیلف کانشیس نہیں ہے۔ سیلف کانشیس صرف اور صرف انسان ہے۔ انسان جاننا چاہتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ چونکہ باقی مخلوقات کے اندر یہ میں ہونے کا احساس نہیں ہے، انا نہیں ہے ان کے اندر، تو وہ اپنے بارے میں کانشیس بھی نہیں ہے، وہ سیلف کانشیس نہیں ہوتے۔ اللہ نے انسان میں انا رکھی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اور اللہ کی مخلوقات میں اپنا مقام پہچانے۔ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ؟ میرا کیا مقام ہے، میرا کیا مرتبہ ہے اس پوری ہائرارکی میں، ان تمام مخلوقات میں جو عالم الشہادہ کی مخلوقات ہیں، میرا کیا مقام ہے؟ اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو پہچانے گا، تبھی ان سے درست تعلق قائم کر سکے گا، متوازن تعلق رہے گا، اس کا ریشیو پروپورشن قائم رہے گا۔ وہ اندازہ لگا سکے گا کہ کس کا مجھ پر کتنا حق ہے اور میرا کسی پر کتنا حق ہے۔ اپنی ذمہ داری پہچان پائے گا، اپنی رسپانسبلٹی پہچان لے گا۔ اگر باقی مخلوقات میں اپنا مقام پہچان لے گا، اپنی ذمہ داریاں، اپنے حقوق اس کو پتہ چل جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات کا ذکر ہے، پیڑوں کا، پودوں کا، پہاڑوں کا، آسمان اور جانور اور دابتن کا، رینگنے والے، حرکت کرنے والے جو دنیا میں جاندار اللہ نے بنائے ہیں، فرشتوں کا ذکر ہے، جنوں کا ذکر ہے۔ انسان ان سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی تعلق میں، ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے، غیر متعلق نہیں ہے، عناصر فطرت سے بھی جڑا ہوا ہے، اور جو عاقل مخلوقات ہیں، فرشتے اور جن، ان کے ساتھ بھی تعلق رہتا ہے۔ جتنی مخلوقات کا ذکر ہم نے کیا، جنوں کو نکال کر، یہ ایک الگ ہی موضوع ہے، ہم اس کو ٹچ نہیں کر رہے۔ جنوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، ان میں سے کسی مخلوق میں انا نہیں ہے، اپنے کچھ ہونے کا احساس نہیں ہے، وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچتے کہ میں کون ہوں یا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ نہ عزت محسوس کرتے ہیں، نہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں، جبکہ انسان یہ سب کچھ سوچتا ہے۔